السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن کا محافظ میں ایمان لایا اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اسی کتابوں پر اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر یہ وہ حلف نامہ ہو جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے مسلمان کو خود اسلام کا حقیقی پیروکار بننے کے لیے اٹھانا اٹھتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے بارے بھی اس کے دل میں ذرا برابر شک و شبہ پیدا ہو جائے تو وہ اسلام کے دامن سے دور ہو جاتا ہے۔ 4 آسمانی کتابیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر ایمان اور ان کا احترام ایک مسلمان کے لیے اسلام کا دعوے دار ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے، قرآن کریم کو آخری کتاب مانتا ہے، لیکن وہ نہ تو کسی سابقہ آسمانی کتاب پر اعتراضات کرتا ہے اور نہ کسی سابقہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کا امن پسند مسلمان ہونا اسلام سے عداوت رکھنے والوں کو ایک نظر بہاتا وہ اس کے قرآن اور صحابہ قرآن کے بارے میں انتہائی جارحانہ و معادانہ رویہ رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ان میں سے کسی ایک کی بھی ادنا سی بے حرمتی کا تحمل ناممکن ہے، لیکن انہیں بار بار مختلف کمینوں ناپاک حرکتوں سے تنگ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں 16 نومبر 2019 کو ناروے کے شہر کرسٹین سینڈ میں ایک اسلام مخالف اوزیسیان کی جانب سے قرآن کریم کی باقاعدہ بے حرمتی کے ذریعے سے نہ صرف ناروے بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ایک بدبخت نے جب مسلمانوں کے اجتماع کے سامنے قرآن کریم کو آگ لگانے کی ناپاک کوشش کی تو اسی مجمع سے ایک بہادر مسلمان سے یہ کبھی منظر دیکھا نہ گیا اور وہ شیر کی طرح مجمع کو پھلانگتا ہوا اس بدبخت پر جا چپٹا اور اس کو اس کی شنیع حرکت پر زد و کوب کیا، جس کے بعد مقامی پولیس جو پہلے اس سارے مجرمانہ اور انتشار پسندانہ کارروائی کو خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور دونوں کو اپنے تحویل میں لے گئی، لیکن جس طرح انہوں نے مسلمان جوان سے برتاؤ کیا وہ انتہائی شرمناک اور بہت غلط مظہر تھا۔ پوری دنیا نے ناروائی حکومت کو اس پر ملامت کیا اور اس واقعہ کو نہ صرف اہل اسلام بلکہ ناروائی کی ملکی سالمیت اور امن پسندی پر ڈاکہ سے تعبیر کیا۔ دنیائے عیسائیت و یہودیت کو بالخصوص اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو بالعموم یہ بات سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کا ہمارے مذہبی رہنماؤں اور ان کی طرف سبھی جانے والی کتب سے متعلق کیا عقیدہ اور برتاؤ ہے اور ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ ایک شاعر و ادیب اور خطیب کو اپنا کلام ساری دنیا کے شعراء و ادباء کے کلام سے خوبصورت منفرد لگتا ہے، کیونکہ اس پر اس کی ذہنی و جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ بہت سا وقت بھی صرف ہوا ہوتا ہے۔ اس کی خواہش و کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تحریر و تقریر کو خوب سے خوب تر پذیرائی حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھیں اور داد دے۔ اگر وہ شاعر ہے تو اس کے اشعار کو دنیا کی سب سے سریلی آواز میں اوزان و قوافی کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے۔
اس کو اپنے لکھے ہوئے حروف کو پڑھنے لکھنے اور گانے والے پر بہت پیار آتا ہے، وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ دور حاضر میں کسی کتاب کی مقبولیت کے لیے اس کا سرکاری اداروں میں بطور نصاب کے شامل ہونا یا صدارتی ایوارڈ یا فتح ہونا لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ دور نبوی سے قبل مکہ مکرمہ میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور جس شاعر کا کلام سب سے عمدہ ہوتا اسے کعبۃ اللہ میں آویزہ کر دیا جاتا۔ 7 بڑے شعراء جن میں امراء القیس، طرفہ بن العبد، زبیر بن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ، عامری بن کلثوم، انطرا بن شداد اور حارث بن حلزہ شامل تھے۔ ان کے ریشم پر لکھے ہوئے 7 قصائد کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے ہوئے تھے، جو ان شعراء اور ان کے کلام کے سب کلاموں سے اعلیٰ و ارفع ہونے کی علامت تھی۔ صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کے مقابلے میں ان قصائد کی حیثیت ختم ہو گئی، اور یوں دنیا پر قرآن کریم کی حقیقی سحر انگیزی کا آغاز ہوا، اور تمام شاعروں، ادیبوں اور خطیبوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ وہ اپنے سب مددگاروں، جنوں، انسانوں اور اپنے محبوبوں سب کی مدد سے ایک آیات ہی بنا ڈالے، لیکن قیامت تک ایسا ممکن نہیں۔ قرآن کریم تک کے لیے انسان کی زندگی کے تمام معاملات کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، اور اس کی عظمت و بزرگی اسے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خالق کائنات، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کو سننے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے اپنا کلام اس درجہ محبوب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کسی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی کو خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے۔ چونکہ نبی کے اوپر یہ کلام نازل ہوتا ہے، اس لیے اس سے عمدہ پڑھنا کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرات صحابہ کرام کو قرآن کریم کے تعلیم و تعلم سے عشق تھا، وہ کلام اللہ کو اپنی جان سے زیادہ عزت و حمیت دیتے، اور ان کے نزدیک قرآن کریم سے بہرہ ہونا کسی انسان کی افضلیت کی علامت تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معنی و مطالب کے سمجھنے میں گزرتا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اس میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، اس قرآن کو اپنے اوپر لازم سمجھو کیونکہ یہ خدا کا دسترخوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان کو ضرور لینا چاہیے، اور علم سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے علاوہ 300 کے قریب حفاظ صحابہ کرام کے نام ایک طویل خط لکھا، جس میں قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بندہ جب رات کو کھڑا ہوتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے، پھر تکبیر کہہ کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہتا ہے کہ اور پڑھ، تم خود پاکیزہ ہو اور قرآن تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ مزید فرمایا نماز کے ساتھ قرآن پڑھنا محفوظ خزانہ ہے، اور
اور اللہ کا مقرر کردہ بہترین عمل ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے عراق کے ارادے سے ایک قافلہ روانہ ہوا تو حضرت عمر بن خطاب مقام ہرا تک ان کو الوداع کرنے کے لیے چلے۔ راستہ میں ان سے پوچھا، کیا آپ لوگ جانتے ہو میں آپ کے ساتھ کیوں چلا؟ ساتھیوں نے کہا، جی ہاں، ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات تو ہے، لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ تم لوگ ایک ایسے علاقہ میں جا رہے ہیں ہو کہ وہاں کے لوگ شہد کی مکھی جیسی دھیمی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، یعنی جس خوبصورت سے وہ لوگ کلام اللہ کو پڑھتے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے جرات کو مظاہرہ کرنے والے جوان کو پوری امت مسلمہ نے خراج تحسین پیش کیا۔ اگر آج ہم مسلمان قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں اور ہمارے اعمال و افعال قرآن کا مظہر ہو تو ہم دنیا و آخرت میں عزت کی بلندیوں کو پانے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور آئندہ کسی ملعون کو قرآن کریم کی بے حرمتی کی جرت نہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔